اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ امامت اور ملوکیت کے درمیان کنفلکٹ کی داستان اب جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ظاہر بہت مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد اب ہمارا بیان امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت تک پہنچ چکا ہے۔ میں شروع کروں گی آج کی تقریر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھ رہیں۔ اب یہ حدیث امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مستقبل کے بارے میں جناب رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے دونوں فرزند جو ہیں یہ امام واجب الطاعت ہیں، یعنی ان کی اطاعت ہر حال میں تم پر فرض ہے، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، یہ تمہیں صحیح راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، اور چاہے یہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائے، یعنی کسی مقابلے میں ہو، میدان جنگ میں اترے ہوئے ہوں، یا صلح کر کے بیٹھ جائیں۔ گویا آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ امامت کا کردار جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ امام جاننے والا ہے کہ اس وقت معاشرے کو کس اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام صلح پر مجبور ہوئے اور امام حسین نے ظاہر ہے کہ تلوار سے جہاد فرمایا۔ مورخین نے اس تضاد کو بڑے غلط طور پر بیان کیا ہے۔ بعض کی نظر میں یہ ہے کہ امام حسن نعوذ باللہ خاکم بدہن کمزور طبیعت کے تھے، اس لیے لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہمت کم تھی، اس لیے وہ صلح کر کے اور اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اور امام حسین جوشیلی طبیعت کے تھے، اور جوشیلی طبیعت کے لیے کہا گیا کہ ان کے سینے میں ان کے بابا جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دل تھا، یعنی وہ بہادر تھے، جوشیلے تھے، اس وجہ سے آپ نے صلح پر جنگ کو ترجیح دی۔ اب جیسا میں عرض کر رہی تھی، اب ہم تاریخ کا تجزیہ کریں کہ بات کیا ہے۔ کیا یہ بات کہ دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، یا وقت کے تقاضے مختلف تھے؟ دیکھیے، بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ امام حسن کے زمانے میں دین اسلام کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلح فرمائیں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وقت کا یہ تقاضا تھا کہ اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو پھر دین کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پہچان کو قائم کرنے کے لیے
آپ کو ایک ایسی جنگ کرنی پڑی جس کا ظاہر ہے اولین و آخرین میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے تھے کہ ان کے جو آخری زندگی کے خطبات ہیں اس میں آپ کتنی تلخی محسوس کر رہے ہیں، محض دشمنوں سے نہیں، اپنے دوستوں سے۔ میں کیا کہوں، شیعہ نے اہل بیت کہلاتے ہیں جو کہ آپ انہیں جہاد کے لیے بلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کے وار ہو رہے ہیں طرح طرح سے، کبھی دہشت گردی کے ذریعے، کبھی میدان جنگ میں۔ آپ انہیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں اپنے دفاع کے لیے کہ دفاع کرو، یہ دیکھو تمہارا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ان کا جذبہ جہاد سرد ہو چکا ہے۔ تو اب ہم جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھتے ہیں تو اب آپ کو وہی فوج ورثے میں ملی ہے جس کے حوصلے سرد ہو چکے ہیں، اور جو واقعات دیکھتے ہیں ہم، فوج کا کردار، مختلف جو واقعات ہوئے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فوج میں حکومت شام کے جاسوس بھی ہیں، اس لیے کہ 2 لوگ پکڑے گئے، ان کو سزا بھی دی گئی۔ اس میں حکومت شام کا 5th کالم بھی ہے، اس میں خارجی بھی ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات یہ بھی نعرے لگے کہ حسن تو مشرک ہو گیا ہے، تیرا باپ بھی مشرک تھا۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ ظاہر خارجیوں کا نعرہ۔ غرض آپ کی فوج میں ایک خاصی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آپ کے وفادار نہیں، اور وفادار نہیں کیا بلکہ باقاعدہ دشمن ہے، اور کسی نہ کسی صورت آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو اس صورتحال میں دین کی قدروں کا دفاع کرنا ہے، دین کو زندہ رکھنا ہے۔ اب ایک تو طریقہ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو تو آپ دفاع کریں، تلوار سے حملہ ہو تلوار سے دفاع کریں۔ اب جناب امیر کی شہادت کے بعد ظاہر ملوکیتوں کے حوصلے بڑھ گئے، اس لیے کہ جناب امیر کی بات ہی اور تھی، ان کا رعب و دبدبہ بھی اور تھا۔ ان کی پھر شہادت کے بعد لوگ سمجھے کہ اب اس گروہ کو مغلوب کرنا زیادہ آسان ہوگا، تو اب حکومت شام کی طرف سے باقاعدہ 1 لاکھ کی فوج اب عراق کی طرف آنے کی اطلاع ملی آپ کو۔ اب آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں صورتحال کی خبر دی، اور انہیں جہاد پر آمادہ کرنا چاہا کہ دیکھو تمہارا مستقبل کیا ہونے والا ہے، کتنے خطرات تمہارے سامنے آ رہے ہیں، دشمن کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور بڑا المیہ ہے، ہمارے امام حسن سے زیادہ مظلوم ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کہ تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ آپ نے دعوت جہاد دی اور کسی نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں، یہاں تک کہ حضرت حجر بن عدی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں شرم کا مقام ہے، شرم کرو، ارے فرزند رسول تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اس بات پر چند لوگ شرما حضوری کھڑے ہوئے، آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ نخیلہ پہنچے۔ نخیلہ ایک طرح سے فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، اکثر تاریخ میں اس کا نام آیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے پہنچنے والا ہوں۔ ہاں، اب جب آپ نخیلہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہ تو سب غائب ہے۔ پھر نخیلہ کی آبادی سے آپ نے کچھ لوگوں کو حالات حاضرہ کا واسطہ دے کر، حالات حاضرہ بتا کر آپ نے ایک چھوٹی سی فوج جمع کی۔ ظاہر 1 لاکھ کے مقابلے میں 4000 کے لشکر کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور بنی مراد کے ایک شخص کو سالار لشکر بنا کر آپ نے مقابلے کے لیے بھیجا۔ دیکھیے اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ شخص دشمنوں سے رشوت لے کر ان سے جا ملا۔ یہ بے وفائی، اس کا داغ بڑا گہرا ہوتا ہے، انسان کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کو، بنی مراد کے ایک نامراد کو بھیجا، اس کا بھی یہی داستان ہے۔
اور تیسری مہم جو گئی ہے وہ سب سے زیادہ المناک ہے، یعنی ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے تو مولا کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی تقاریر میں کہا تھا کہ ایک نام یاد رکھیے گا، عبید اللہ ابن عباس، امام حسن کے چچا زاد بھائی، جو جناب امیر کی خلافت کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے، اور جب چھاپہ مار دستوں نے بصر بن ارطا نے اس کے لوگوں نے مکہ مدینہ ہوتے ہوئے یمن تک پہنچ کر یمن پر یلغار کیے تو یہ تو فرار ہو گئے وہاں سے، اور ان کی بیوی کی گود میں ان کے 2 بچے شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ ماں دیوانی ہو گئی۔ اور پڑوسوں جو ایک عورت دیکھ رہی تھی اس سے کہا کہ بچے تو زمانہ جہالت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب جس نے اتنا گہرا زخم کھایا اولاد کا، اور اولاد بھی کم سن بچے ماں کی گود میں کھیلنے والے، اس کا زخم کتنا گہرا ہوگا۔ اب آپ نے عبید اللہ ابن عباس کو، میرا تو نام لینے کو جی نہیں چاہتا، کلیجہ ٹوٹنے لگتا ہے، ارے کس کس نے بے وفائی کی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس کو سالار لشکر بنا کر، اور ان کے اندر 2 اور سالار لشکر، یعنی اس شرط پہ کہ عبید اللہ ابن عباس شہید ہو جائے تو پھر قیس بن سعد، یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، اور اس خاندان نے ہمیشہ ائمہ تحریم کے ساتھ وفاداری کی ہے، اور اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو سعید بن قیس۔ اس لحاظ سے آپ نے بہت بڑا لشکر ترتیب دے کر آپ نے ظاہر ہے حملہ آوروں کی طرف بھیجا۔ کتنا اعتماد ہوگا آپ کو سالار لشکر پر، کتنا اعتماد ہوگا ان پر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرح سے ہمارے ساتھیوں کی کریم ہیں، جنہوں نے خود وہ زخم اٹھائے ہیں اور دشمنوں کے مظالم کو دیکھا ہے، یہ کتنی بے دلی سے لڑیں گے۔ اور پھر ایک دن صبح کو یہ ہوا، لشکر والے اٹھے، اور اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سالار لشکر نماز پڑھاتے تھے۔ اب لشکر والے چاروں طرف تلاش کر رہے ہیں عبید اللہ ابن عباس کہاں ہے۔ میرا کہنے کو جی نہیں چاہتا، میری زبان رکتی ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ دیکھا عبید اللہ ابن عباس غائب ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ بھی دشمنوں سے مل گئے۔ 12,000 کی رشوت قبول کر کے ان لوگوں سے جا ملے جنہوں نے ان کے بچوں کو ماں کی گود میں شہید کیا تھا، اور اس شرط پر وہ رشوت قبول کی گئی کہ آدھے ابھی نقد لے لیں گے، آدھے جس وقت دشمن کی فوجیں کوفے میں داخل ہوں گی، جیسے تم سے کہا گیا کہ کوفے میں داخل ہوں گی، تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوفے میں دشمن کی فوجیں داخل ہوں گی تو کیا قیامت آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد قیس بن سعد نے ظاہر ہے کہ نماز مکمل کی، اور ہمارے کیا امام حسن کے کیا لشکر والوں کے کس طرح سے دل ٹوٹے ہوں گے اس ظاہر بے وفائی پر، اس دھوکے پر، کہ یعنی جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہی دغا دے گئے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کی پوزیشن دنیاوی طور پر، ویسے تو دیکھیے نا ایمان کی پوزیشن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، اب دنیاوی طور پر کتنی کمزور ہو گئی ہوگی۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ اب دشمنوں کی طرف سے صلح کے پیغام آ رہے ہیں، اور صلح کے پیغام اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ یہ دھبا اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے
کہ نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. اس لیے سوچتے ہیں کسی طرح سے کوئی ایسا حربہ استعمال کریں کہ حسن راستے سے بھی ہٹ جائے, ہمارا اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے, ہماری حکومت ہمیں پورے ظاہر سلطنت اسلامیہ کی پر ہمارا تسلط قائم ہو جائے. تو اب امام حسن کے نام ایک خط آتا ہے اور ایک خط میں صلح کی پیشکش کی گئی ہے, اور یہ بھی کہ ہمارے بعد آپ سربراہ مملکت ہوں گے, جو ہے حکومت آپ کی طرف پلٹ آئے گی. اور پھر کچھ وظیفوں وغیرہ کا ذکر تھا جو کبھی بھی نہیں دیے گئے. ظاہر ہے جہاں اتنی بے وفائیاں ہو رہی ہیں ہم کیا اعتماد کریں کہ بڑے وظیفے ملے ہوں گے, لیکن مورخین نے اس پر بڑی حاشیہ آرائیاں کی ہیں. اور اس خط کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے. یہ تھیلا کیسا ہے؟ یعنی بدترین ہتھیار سے زیادہ مہلک یہ تھیلا تھا کہ آپ نے کھول کے دیکھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے. آپ کے رفیقوں کے خطوط تھے, آپ کے دوستوں کے خطوط تھے, اور ان خطوط میں کیا تھا؟ ان خطوط میں یہ تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم حسن کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں, بشرطے کہ ہمیں اتنی رشوت دی جائے. ہمیں اب بتائیے امام حسن کس پہ اعتماد کریں, کس پہ اعتماد کریں گے؟ اپنے ساتھیوں کے, اپنے شیعوں کے خطوط ہیں, یہ ان کے خطوط ہیں جن پر بھروسہ تھا کہ وہ مقابلہ کریں گے, وہ امامت کی حفاظت کریں گے, وہ رسول کے پیغام کو زندہ کرنے میں امام حسن کے دست و بازو ثابت ہوں گے. اب امام علیہ السلام اس کے باوجود اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتے. بہت دل شکن بات ہے, بہت ہی دل شکن بات ہے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں. شاید اس امید میں کہ شاید اب بھی لوگوں کا شعور بیدار ہو جائے کہ کیا مصیبت انہیں پیش آنے والی ہے اگر یہ صلح نامہ ہو گیا اور ساری مملکت اسلامیہ ظاہر ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہمارا کیا حشر ہوگا. لیکن کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بتایا کہ اب صلح کی پیشکش ہو رہی ہے, صلح کی پیشکش ہو رہی ہے. لیکن اب جب صلح کی پیشکش ہو رہی ہے تو اب آپ نے اس کے بعد فرمایا تعجب ہے ایسی قوم پر جس کے پاس نہ حیا ہے نہ دین. یعنی آپ یہ امید کریں شاید ان کی حیا جاگ جائے, شاید دین کا احساس ان میں جاگ جائے. اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں صلح کر لوں تو تمہیں کہیں سے کوئی خوشی نہیں ملے گی, تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ جب ان کی حکومت کے تحت اتنے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے یہ لوگ, اتنے تم مظالم میں کریں گے کہ تم سوچو گے کاش تم ایک حبشی لشکر کے زیر حکومت ہوتے. اب جب آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ صلح نہ عزت ہے اس میں, نہ زندگی ہے, اور نہ حیا ہے نہ دین کی حفاظت ہے, تو اب اس خطبے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اب دیکھو ہمیں جو یہ دعوت دی گئی ہے اگر تم تیار ہو لڑنے کے لیے, اگر تم تیار ہو دین خدا کی حفاظت کے لیے تو میں اس صلح کو مسترد یہ دیتا ہوں. آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں تمہیں زندگی بھی نہیں ملے گی, اس میں تمہیں عزت بھی نہیں ملے گی, لیکن اب آوازیں آتی ہیں زندگی زندگی, ذلت ہو کچھ بھی ہو, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں زندگی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ ہمیں زندگی چاہیے, ہم ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں, تو اب یہ بتائیے امام حسن علیہ السلام اب کس کے بھروسے پر, کس پر اعتماد کر کے اس جنگ کو جاری رکھتے. اور پھر دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں حسن تو مشرک ہو گیا, تیرا باپ بھی مشرک تھا. ہاں اب آپ کو پتہ, یعنی اب لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ
آپ کتنی ایک فوج جو بظاہر نظر آ رہی ہے یہ کتنی کمزور اور ناقابل بھروسہ ہے. پھر آپ جا رہے تھے, آپ پہ چاقو سے وار کیا گیا, آپ کی ران میں زخم. آپ نے وہاں قیام کیا. وہاں اس علاقے کے گورنر جو تھے امیر مختار کے چچا تھے, اور کافی دن بعد آپ کو صحت عطا ہوئی. اب دیکھیے جناب امیر علیہ جناب امام حسن علیہ السلام کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا, مجبوراً آپ صلح کرتے ہیں. اور امام کی مظلومیت کی انتہا ہے کہ امام کے اس صلح نامے کے خلاف آپ کے بعد بہت عزیز اور جانثار دوست بھی ہیں. حضرت حجر بن عدی, ہم ظاہر ہے آگے چل کے ان کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے کس طرح محبت اہل بیت میں قربانیاں دی ہیں. یہاں پر دمشق کے قریب ان کے مزار ہیں. ایسے وفادار بھی اس صلح نامے کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, جنگ جاری رکھی جائے, ان سے یہ صلح کے قابل لوگ نہیں ہیں. ایک اور آپ کے ساتھی ہیں محمد بن بشیر ہمدانی. ارے میرے امام نے کیا کیا سہا ہے. وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور نعوذ باللہ آپ کو, میں یہاں پر اٹکنے لگتی ہوں کہ آپ کو یا مذلل المومنین کہہ کر خطاب کرتے ہیں, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. اور یہاں امام کا تحمل دیکھیے, امام کا صبر دیکھیے کہ آپ جواب دیتے ہیں میں نے مومنین کو ذلیل نہیں کیا, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, میں نے تمہاری عزت رکھ لی ہے. اس لیے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تب بھی یہی ہوتا ہے. جیسا ہم خود تجزیہ کرتے چلے جا رہے ہیں حالات کا, جہاں کوئی بھی بھروسہ کرنے کے قابل نہ ہو, جہاں عبید اللہ ابن عباس جو چچا زاد بھائی ہیں, جو خود زخم اٹھا چکے ہیں, وہ تک رشوت قبول کر لیں, تو پھر کس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو اب امام علی مقام فرما رہے ہیں دیکھو اگر یہ جنگ جاری رکھی جاتی تب بھی یہی ہوتا ہے. ساری حکومت اسلامی پر ہمارے دشمنوں کا قبضہ ہو جاتا ہے, ہمارے دشمنوں کا قبضہ ہو جاتا اور تم سب قتل کر دیے جاتے. دیکھیے نا, بظاہر صلح نامہ ہی صحیح, لیکن اس صلح نامے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی تو جانیں بچ گئیں, اس لیے کہ صلح نامے کی شرائط یہ تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا, اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ نامزد نہیں کیا جائے گا, جتنے بھی علی کے ساتھی تھے ان کے لیے امن و امان ہوگی, ان سے کہیں انتقام نہیں لیا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ شرائط جو ہیں ان پہ خواہ عمل نہ ہو لیکن کچھ تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں. انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ قتل کر دیے جاتے. اب وہ لوگ اٹھے اور امام حسین کے پاس پہنچے اور امام حسین سے جا کے کہا کہ امام حسن کو اپنی صلح پر قائم رہنے دیجیے, آپ کھڑے ہو جائیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور آپ اس جنگ کو جاری رکھیے. امام حسین نے نظریں جھکائیں اور کہا دیکھو وہ ہمارا امام ہے, حسن ہمارا امام ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ پا رہے, وہ الہی بصیرت سے دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس بات کا کیا نتیجہ ہوگا, وہ جانتا ہے کہ کس بات میں راہ دین خدا کا بچاؤ ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے مکمل تباہی ہماری حصے میں آئے گی. آپ نے فرمایا دیکھو وہ ہمارا امام ہے. اور پھر آپ نے کہا سچ کہا حسن نے, سچ کہا حسن نے, اگر یہ جنگ جاری رکھی جاتی تو وہی ہوتا جو وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جیسا امام حسن نے کہا تھا خاموش بیٹھے رہو جب تک کہ حالات تبدیل ہو جائیں. امام حسین نے بھی یہ بات کہی, خاموش بیٹھے رہو جب تک کہ حالات تبدیل ہو جائیں. تو اب جو بعض مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن نے موت کو ایوائڈ کرنا چاہا, انہیں تو پتہ تھا شہادت پھر بھی ان کے حصے میں آنی ہے. ان کے گھر کی تو تربیت ہی عجیب تھی, اور کیا تربیت تھی. میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت
جان بچ گئی تو کیا ہے، کس لیے بچی کہ میدان کربلا کی قربانی مکمل ہو سکے. میدان کربلا میں شب عاشور ہے، امام کے رفقا بیٹھے ہیں، امام آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر. لوگ جو ہیں وعدے وفا کر رہے ہیں، اپنی وفاؤں کا یقین دلا رہے ہیں، جو وعدے دوسرے دن پورے ہوئے. اور جب لوگ ڈسپرس ہو گئے تو دیکھا امام نے ایک چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہے. غور سے دیکھا کون ہے، شہید بھائی حسن کا یتیم بچہ قاسم. اور وہ مسکراتا ہوا قریب آتا ہے اور چچا سے پوچھ رہا ہے چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام کل کے شہداء کی فہرست میں نہیں؟ چچا کا کس طرح دل لرز گیا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ کیا پوچھ رہا ہے. اور پھر آپ نے پوچھا قاسم موت کیسی لگتی ہے، کہ اسے پتا بھی ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کتنی تلخ ہوتی ہے. قاسم تمہیں پتا بھی ہے موت کیسی ہوتی ہے. اور وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے چچا شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں. یہ اس گھر کی تربیت ہے، یہ امام حسن کا ورثہ ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں. اور پھر ماں بھی سفارش کرتی ہے، تاکید کرتی ہے، اجازت دلواتی ہے، بچہ بھی ضد کرتا ہے اور بالآخر امام اجازت دینے پر راضی ہوتے ہیں اور تاریخ کہتے ہیں. پھر خیمہ حسینی سے ایک بچہ ایسا نکلا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا. اس کے ایک پیر کے جوتے کا تسمہ لٹک رہا تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جنگی جوتے اس کے آ ہی نہیں سکتے تھے. اور ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے تھا. ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے کون میدان جنگ میں جاتا ہے؟ اس کے سائز کا کرتا کہاں ملتا؟ وہ بچہ تھا، میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس نے اسے گھوڑے پر سوار کیا، بڑی بہادری کا ثبوت دیا، بچپن کے باوجود بڑی بہادری کا ثبوت دیا. لیکن اتنے میں آواز آئی چچا میری مدد کیجیے. اور جب چچا لاشِ قاسم پہ پہنچتی تو بس ایک آواز آ رہی ہے خیمے تک، قاسم تیرے چچا کو یہ بہت ناگوار ہے کہ تو اسے آواز دے اور وہ وقت پر تیری مدد کو نہ پہنچ. خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا کر.